السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ وہ سب لوگ اس وقت لان میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ ماہی کی بیٹنگ اچھی تھی، اس نے بلا سنبھال لیا تھا۔ سکندر خان زادہ کیپنگ کر رہا تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ماریا نے فیلڈنگ پر پوزیشن سنبھالی ہوئی تھی۔ جنید باؤلنگ کے لیے تیار تھا، جبکہ سب سے ویلا اور نکما انسان جس کو کبھی بھی کسی کھیل سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، یعنی دلاور صاحب، وہ وہاں پر کھڑے کامنٹری کر رہا تھا۔ لیجیے جی، ماہی بیٹنگ پر آ چکی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں بلہ، چہرے پر اعتماد اور کانپتے ہوئے ہاتھ۔ خیر، جنید گیند کرانے آ رہا ہے۔ سب نے اپنی پوزیشن سنبھالی ہوئی ہے، اور میں بس کھڑا بول رہا ہوں کیونکہ کرنے کو ہے ہی کیا۔ دلاور کے بچے، آج میں تمہیں بتاتی ہوں۔ آج تو میرا جلوہ دیکھو گے، بابر اعظم والی کوٹ ڈرائیو دیکھو گے اور رضوان والا چھکا دیکھو گے۔ وہ پرجوش انداز میں چلائی تھی۔ جنید نے جیسے ہی بال کرائی، اس نے زور سے بیٹ گھمایا، لیکن یہ کیا، بیٹ اس کے ہاتھوں سے پھسل کر اڑتا ہوا گاڑی کے شیشے پر جا گرا اور گیند وکٹوں سے جا کر ٹکرا گیا۔ ماہی کی شکل ایسی تھی جیسے لیز کا پیکٹ کھلتے ہی ختم ہو گیا ہو۔ یہ تم نے کیا کر دیا ہے پاگل لڑکی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈالا ہے؟ شور کی آواز سن کر زیب بھی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ چھٹی کا دن تھا، وہ اپنے کمرے میں بیٹھا آفس کا کام کر رہا تھا، لیکن باہر سے آنے والے شور کی وجہ سے ڈسٹرب بھی ہو رہا تھا۔ 2-3 بار وہ ان لوگوں کو خاموش کروا چکا تھا، لیکن اس بار ہونے والے دھماکے پر وہ سکون سے اپنی جگہ پر نہ بیٹھ سکا اور کھڑکی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اب کیا کر دیا ہے تم لوگوں نے؟ دلاور نے ماہی کی طرف اشارہ کیا اور کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ ماہی کبھی گاڑی کو دیکھتی تھی اور کبھی زیب کے چہرے کو دیکھتی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ تب تک محترم زیب صاحب بھی نیچے آ گئے تھے۔ وہ گاڑی اس کی فیورٹ تھی، وہ اس کو اپنی گرل فرینڈ کہتا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ صدمے میں چلا گیا۔ کبھی وہ ماہی کو دیکھتا تو کبھی شیشے پر پڑے ہوئے اس بیٹ کو دیکھتا۔ تم نے کرکٹ کھیلنے کا کون سا نیا طریقہ ایجاد کیا ہے؟ وہ اس کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خون خوار لہجے میں بولا۔ وہ زیب بھائی، وہ میری بات سنیں۔ ہاں میں سن رہا ہوں، بولو اور مجھے بتاؤ کہ یہ کون سا نیا طریقہ ایجاد کیا ہے تم نے؟ لوگ بال کو ہٹ کرتے ہیں اور تم نے بیٹ کو ہی ہٹ کر دیا۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی تھیں۔ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ تم اسکول میں کرکٹ ٹیم کی ہیڈ رہ چکی ہو، تو کیا وہاں پر بھی یہ سب کچھ کرتی تھی؟ اگر کرکٹ کھیلنا نہیں آتا تو زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ آنسو خاموشی سے اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے تھے۔ یہ اس کا آخری ہتھیار ہوتا تھا، ورنہ اس کی زبان ہی کافی ہوتی تھی۔ جب وہ یہ اندازہ لگا لیتی تھی کہ اب وہ بے بس ہو گئی ہے اور اب اس کی زبان کام نہیں آنے والی، تو وہ فوراً سے اپنے دوسرے ہتھیار یعنی آنسوؤں کا استعمال شروع کر دیتی تھی۔ زیب تھوڑا سا نرم پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اپنے کمرے میں جاؤ۔ 2 دن تک تم اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلو، کہ یہ تمہاری سزا ہے۔ زیب بھائی، وہ بے یقینی سے بولی، جو کہہ دیا ہے وہ کرو۔ آپ چھوٹے بچوں والی سزائیں دیتے ہیں۔ میں 7 گریڈ کی کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، لیکن تمہاری حرکتیں اور تمہارا دماغ بچوں جیسا ہی ہے۔ جب تک تمہیں سزا نہ دوں تب تک تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں آتا ہے۔ ابھی آگے 1 ہفتے تک تم سکون سے رہو گی۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے وقت ہی سکندر خانزادہ حویلی کے اندر داخل ہوا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ہیلو جگر، کیسے ہو؟ وہ بظاہر خوش اخلاقی سے زیب کو گلے لگا رہا تھا، مگر دل بھی وہ اس کے لیے نفرت رکھے ہوئے تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کہ کہاں ہوتے ہو؟ تم تو عید کا چاند ہی بن کر رہ گئے ہو۔ بس یار، بزنس کی مصروفیات ہوتی ہیں، وقت نہیں مل پاتا ہے۔ آج بھی ماہی کے کہنے پر اسے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کھلا جھوٹ بولا تھا، حالانکہ ماہی نے اسے اس سلسلے میں کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ جب سے وہ لندن واپس گیا تھا تب سے تو ماہی اور اس کا رابطہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ او اچھا، وہ تو تم سے نہیں مل سکتی۔ ایسا کیوں؟ اسے سزا ملی ہے،
وہ 2 دن تک اپنے کمرے سے نہیں نکل سکتی۔ کم آن یار، میں اس کا بیسٹ فرینڈ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے پہلو سے ہو کر گزرنے ہی لگا تھا کہ زیب نے مضبوطی سے اس کے بازو پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں بولا، اس گھر میں کچھ اصول ہیں اور اصولوں کو ماننا ہر انسان پر فرض ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم یہ اصول نہیں توڑو گے اور اس کے کمرے میں نہیں جاؤ گے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو مجھے خوشی ہوگی، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہیں تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ اس کے لہجے میں چھپی ہوئی کاٹ کو سکندر خان زادہ اچھے طریقے سے محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی، ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے میرے دوست۔ وہ اس کے کندھے کو تھپکتا ہوا لاؤنج میں داخل ہو گیا۔ وہاں پر کوئی بھی اس کا فیورٹ نہیں تھا۔ اس کی نگاہیں مسلسل ماہی کو تلاش کر رہی تھیں۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے میرے دوست، کیونکہ تمہاری دوست قید ہو چکی ہے۔ اب وہ 2 دن تک باہر نہیں نکل سکتی۔ اس نے ماہی کا نمبر ملایا، وہ بھی بند جا رہا تھا۔ اس کے وجود میں ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ اتنی مشکل سے وہ بزنس میٹنگ کے وقت نکال کر یہاں پر آیا تھا اور اب کچھ بھی اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ ماہی کچن میں خالی فریج کھول کر بیزار سی کھڑی تھی۔ ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج رات کے وقت اس نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور کھانے کی ٹرے واپس بھجوا دی تھی۔ دوبارہ کسی نے کھانا بھیجنا بھی گوارا نہیں کیا تھا اور اب گھر میں جو کچھ بھی تھا وہ سب غریبوں میں بانٹ دیا گیا تھا۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ یوں لگ رہا ہے جیسے پیٹ میں چوہے ڈسکو کر رہے ہوں۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، کیوں نہ میں خود کھانا بنانے کی کوشش کروں؟ اس نے زندگی میں کبھی بھی کھانا بنانا ٹرائی نہیں کیا تھا اور نہ ہی کسی کو کھانا بناتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے تو کچن میں کام کرنے کا سوچ کر ہی کوفت ہونے لگتی تھی اور سانس بند ہونے لگتا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں مگن تھی کہ اسے یوٹیوب کا آئیڈیا آیا۔ اس نے جلدی سے ایک ویڈیو چلائی۔ سب کچھ ہی بہت مشکل تھا۔ اس نے دیکھا کہ اوپر والے شیلف پر ماریا صاحبہ کے نوڈلز پڑے ہوئے تھے، تو فی الحال کسی چیز سے ہی انصاف کیا جا سکتا تھا۔ تم سے اس چیز کی امید ہو سکتی ہے۔ جانی پہچانی آواز سن کر اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر زیب صاحب کھڑے تھے، بازو لپیٹے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ اب آپ اتنے اچھے نہیں ہیں کہ مجھے بریانی بنا کر دے دیں۔ ویسے بریانی بنانا اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے۔ اگر گھر میں ساری چیزیں موجود ہوں تو میں بنا بھی سکتا ہوں۔ واقعی؟ کیا آپ کو بریانی بنانی آتی ہے؟ ہاں، لیکن میں تم جیسی نکمی لڑکی کے لیے بنا کر اپنے ہاتھوں کا ذائقہ برباد نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ آپ ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ کیونکہ تم اسی قابل ہو چھوٹی سی لڑکی۔ دیکھنا، جس دن میں رخصت ہو کر یہاں سے جاؤں گی اس دن آپ کو میری اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ یہ سن کر زیب میں غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لیتی۔ فکر مت کرو، تم یہاں سے کہیں بھی نہیں جانے والی، بلکہ ساری زندگی تم نے یہیں پر ہی گزارنی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا کبھی ہو، اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ وہ اس کی باتوں پر غور نہیں کر رہی تھی اور ہمیشہ کی طرح اس کی باتوں کو مذاق میں اڑا رہی تھی۔ سائڈ پر ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بریانی کیسے بناتے ہیں۔ تم بس سارا سامان باہر نکال کر رکھو، میں 2 منٹ میں واپس آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ اسے اپنا ورک وائنڈ اپ کرنا تھا کیونکہ کمرے میں لیپ ٹاپ کھلا ہی چھوڑ کر آ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سکندر خان زادہ کچن کے اندر داخل ہوا۔ ارے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ بھوک لگ رہی ہے تو چلو باہر چل کر کچھ کھاتے ہیں۔ نہیں، زیب بھائی غصہ کریں گے۔ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ سکندر دیکھو، رات بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس ٹائم باہر جانا ٹھیک ہے۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے کیا؟ نہیں یار، میں تم پر بہت زیادہ یقین کرتی ہوں۔ تم تو میرے بیسٹ فرینڈ ہو اور میرے سب سے اچھے دوست بھی۔ میں تم پر یقین نہیں کروں گی تو کس پر کروں گی؟ وہ زیب بھائی نے کہا تھا کہ وہ واپس آئیں گے اور مجھے بریانی بنا کر دیں گے۔ یہ سن کر وہ اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ اور تم نے اس انسان کی بات پر یقین کر لیا؟ وہ تمہیں بے وقوف بنا کر گیا ہے۔ 10 منٹ گزر گئے ہیں، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ وہ بھول چکا ہوگا اور تم سارا سامان باہر رکھ کر بیٹھ گئی ہو۔
یہ سن کر اس کی آنکھوں میں پانی کے قطرے چمکنے لگے۔ چلو اب رونے مت بیٹھ جانا، میرے ساتھ چلو، قسم سے ہم دونوں بہت انجوائے کریں گے۔ وہ اس کے ساتھ ہی باہر نکل گئی۔ رات کے اس پہر آس پاس کوئی بھی ریسٹورنٹ نہیں کھلا ہوا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے فاصلے پر ایک کیفے تھا جو ابھی تک کھلا ہوا تھا۔ ان دونوں نے وہاں پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کافی دیر تک وہ دونوں باتیں کرتے رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ انجوائے کر رہی تھی۔ سکندر بہت ہی مزاقیہ تھا۔ یار قسم سے تم سے دوستی کر کے زندگی میں پہلا میں نے کوئی اچھا فیصلہ لیا ہے، ورنہ یہاں پر تو زید صاحب کی خروش طبیعت کے ساتھ گزارا کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ تم بھی میری زندگی میں آنے والی، وہ اس کی بات کر لیتے ہوئے بولی، اب یہ نہ کہہ دینا کہ میری تمہاری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہوں، بلکہ تمہاری زندگی میں مجھ سے پہلے بھی کوئی 40 کے قریب عورتیں آ چکی ہیں۔ یہ سن کر وہ کھل کر ہنس دیا، مگر تم ان سب میں اسپیشل ہو۔ سکندر اسے گھر ڈراپ کر کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف اس سے ملاقات کرنا تھا۔ اس کی ضد پوری ہو چکی تھی، اب اسے اور کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو محترم زیب صاحب دروازے پر ہی کھڑے تھے، بازو لپیٹے پرسکون انداز میں۔ محترمہ کے چہرے پر نظریں گاڑے ہوئے تھے۔ کہاں پر گئی تھی؟ اس وقت میں سکندر کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے گئی تھی۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ وہ ایک قدم اس کی طرف بڑھا تو تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ دیوار ہونے کی وجہ سے وہ اس سے ٹکرا گئی تھی۔ اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ آئی ایم سوری، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، مگر کیا مگر؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ وہ کس قدر گھٹیا انسان ہے؟ نہیں، وہ ایسا ویسا نہیں ہے، وہ بہت ہی اچھا ہے، وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے۔ تم ایک بے وقوف لڑکی ہو، تمہیں کسی چیز کے بارے میں کوئی بھی اندازہ نہیں ہے۔ اگر کوئی تمہیں بیچ کھائے گا تب بھی تم یہی کہو گی اس نے تمہارے بھلے کے لیے کیا تھا۔ وہ ایک مینوپولیٹر ہے، جانا جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا ہے۔ وہ ایک نفسیاتی انسان ہے اور اس بارے میں ڈاکٹرز بھی کہہ چکے ہیں۔ کوئی بھی اسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے کہ تم نے کیسے اس سے دوستی کر لی ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ ٹھہرا اور پھر انگلی اٹھاتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بولا، میں کبھی بھی اپنی بیوی کو یہ الاؤ نہیں کروں گا کہ وہ ان لوگوں سے ملے جن سے میں شدید نفرت کرتا ہوں۔ امید ہے کہ تمہیں میری بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اب تمہاری سزا 2 دن نہیں بلکہ 4 دن ہو چکی ہے۔ بھاگو اپنے کمرے میں جا کر ریسٹ کرو۔ اب اگر دوبارہ تم مجھے باہر گھومتی ہوئی نظر آئی تو تمہاری سزا بڑھا کر 14 دن کر دوں گا۔ آپ کا زور صرف مجھ پر ہی چلتا ہے، ماریا پر تو آپ حکم نہیں چلاتے ہیں، اور نہ ہی دلاور کو آپ کچھ کہتے ہیں۔ وہ بھی تو اتنی شرارتیں کرتے ہیں، مگر آپ کو صرف میں ہی نظر آتی ہوں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی ہمت کیسے آئی۔ زیب نے اس کے بازو سے پکڑا مگر کچھ کہے بغیر ہی چھوڑ دیا۔ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں تمہاری بہتری کے لیے کرتا ہوں، اور تمہارے بابا نے مجھے اس چیز کی اجازت دی ہے۔ آپ کو میری بہتری کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں بڑی ہو گئی ہوں اور اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میرے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ جہاں تک سکندر کا سوال ہے تو میں اس سے دستبردار نہیں ہوں گی۔ اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے تو میں تمہیں شروع میں ہی اطلاع دے دیتا ہوں کہ بعد میں تم بہت زیادہ پچھتاؤ گی۔ میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتی جس پر مجھے پچھتانا پڑے، اور آپ یہ حکم جا کر اپنی بیوی پر چلائیے گا۔ مجھے بھاشن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بدتمیزی کا مظاہرہ کرتی وہ تن فن کرتی اپنے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ تمہیں بہت ہی اچھے طریقے سے ٹھیک کر دوں گا۔ تمہاری جو عقل ہے وہ بھی میں نکال لوں گا، مگر پہلے تمہیں اسے سکندر سے دور کرنا ہوگا۔ واو، ماریا بہت مبارک ہو، تمہارے کرش کی شادی کسی اور کے ساتھ ہونے والی ہے۔ دلاور اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پرجوش انداز میں بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ ارے اپنے زیب کی بات کر رہا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے کہ ان کا نکاح کس کے ساتھ طے ہوا ہے؟ کس کے ساتھ؟ وہ بے چینی سے بولی، ماہی کے ساتھ۔ تم ہوش میں تو ہو؟ ہاں ہوش میں ہوں، اور یہ بات کوئی آج کی نہیں بلکہ ان دونوں کی منگنی تو بچپن میں ہی ہو گئی تھی، اور طے کیا گیا تھا کہ نکاح تب کیا جائے گا
جب ماہی 18 سال کی ہو جائے گی۔ ایسا کس نے کہا ہے؟ گھر کے بڑے لوگوں کی میٹنگ سن کر آ رہا ہوں، سب لوگوں کے بارے میں ہی ڈسکشن کر رہے تھے۔ ماہی کے بابا بھی پاکستان اسی وجہ سے ہی آئے ہیں اور وہ اپنی بیٹی کے نکاح تک اس گھر میں ہی رہیں گے۔ ماریا کے تن بدن پر آگ لگ گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو جان سے مار ڈالے۔ اسے ہمیشہ سے ہی خوف محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنے حسن اور اپنی معصومیت کی وجہ سے اس کے راستے میں رکاوٹ بننے کی ہر ممکن کوشش کرے گی، اور وہ کامیاب بھی ہو چکی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنی ماما کے کمرے میں گئی۔ جویریہ بیگم نے جب اسے دیکھا تو ٹھنڈی سانس خارج کی۔ ماما، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ یہی سچ ہے، مگر آپ نے تو کہا تھا کہ آپ بابا سے بات کریں گے۔ میں نے تمہارے بابا سے بات کی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے خاندان میں منگنیاں نہیں ٹوٹا کرتی، اور اگر یہ منگنی ٹوٹ گئی تو 2 خاندانوں کے درمیان جنگ چھڑ جائے گی۔ لیکن میری محبت کا کیا؟ میرے جذبات کا کیا؟ زیب ماہی سے محبت کرتا ہے، وہ اسے پسند کرتا ہے۔ اگر تم نے کوشش کی بھی تب بھی وہ تمہاری طرف مائل نہیں ہوگا۔ اگر میں زیب کی زندگی میں شامل نہیں ہو سکتی تو میں کسی کو بھی اس کی زندگی میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دوں گی، اور یہ میں خود سے وعدہ کرتی ہوں۔ دیکھو ماریا، پاگلوں والی کوئی بھی حرکت مت کرنا، اور نہ ہی کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے تم بعد میں خود ہی پھنس جاؤ۔ میں نہیں چاہتی کہ سب لوگ تم سے نفرت کریں، کیا تمہیں ناپسند کریں۔ ماما، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو میری ٹینشن ہوتی تو آپ کبھی بھی زیب کو اس ماہی کا نہ ہونے دیتی۔ کچھ دن ہی تو ہوئے ہیں اسے یہاں پر آئے ہوئے، اور آتے ساتھ ہی اس نے ہر چیز پر راج کر لیا ہے۔ نفرت کا اظہار کرتی ہوئی وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ جیسے ہی سکندر کو ان لوگوں کی منگنی کے بارے میں پتہ چلا، اسے شام ہی وہ اسے اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے کر گیا اور اس کو پرپوز کر دیا۔ ماہی نے اس کے پرپوزل کو جھٹلا دیا تھا۔ ابھی تک اسے اپنی اور زیب کی منگنی کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ سکندر کو انکار کر کے آرام سے اس معاملے سے باہر نکل جائے گی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ان کا اس کی زندگی کی سب سے بڑی سزا بننے والا ہے۔ سکندر نے اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا تھا کہ تمہیں ہر حال میں میرے حق میں ووٹ ڈالنا ہے اور مجھ سے شادی کی حامی بھرنی ہے۔ میں بہت جلد ہی اپنے پیرنٹس کو تمہارے گھر بھیجوں گا اور تم نے رشتے کے لیے ہاں کرنا ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تمہاری عزت پوری دنیا کے سامنے نیلام کر دوں گا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ساری باتیں اس کا اپنا دوست کر رہا ہے جس پر وہ اندھا یقین رکھتی تھی۔ وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرب تھی اور ڈپریشن کا شکار تھی۔ کچھ دن پہلے ہی وہ سکندر کے کہنے پر اپنی کلاس بنک کر کے اس سے ملنے کے لیے گئی تھی۔ زیب نے اسے وہاں پر دیکھ لیا تھا اور سزا کے طور پر اس کا موبائل اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اس کی روبدار آواز پر وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی اور سہمی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کچھ بھی نہیں زیب بھائی، میں تو بس… تم یہاں پر رات کے اس پہر کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ تم نے اسٹڈی روم میں قدم بھی نہیں رکھنا۔ تمہیں میری ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ وہ اب تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ آئی ایم سوری، اس نے اپنی نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا۔ یہاں پر کیوں آئی ہو؟ وہ مجھے اپنا موبائل چاہیے تھا۔ تمہیں تمہارا موبائل دے دو، 2 دن تک نہیں ملنے والا۔ پلیز ایسا مت کریں، میری اسٹریک ٹوٹ جائے گی، وہ جلد بازی میں بولی۔ وہ جو ایک بڑا سا خط تیار کر آئی تھی کہ زیب بھائی کو بتائے گی کہ اس نے اپنی اسٹڈی کرنی ہے، ریسرچ کرنی ہے اور ایک اسائنمنٹ بھی بنانی ہے، وہ سب کچھ اس کے ذہن سے نکل گیا تھا۔ اسے اس وقت صرف اور صرف اسنیپ چیٹ کی اسٹریک یاد آ رہی تھی۔ میرا دماغ خراب مت کرو اور یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ اگر میں غصے میں آ گیا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہارے معاملے میں میں خود پر کتنا جبر کرتا ہوں۔ جس دن میرے یہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اس دن تم میرا وہ روپ دیکھو گی
کہ تمہیں ہر چیز سے ہی خوف محسوس ہونے لگے گا۔ اس نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک آپ مجھے میرا موبائل نہیں دیں گے، وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ آرام سے صوفے پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گئی۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر اس کا دماغ غصے سے گھوم گیا تھا۔ اس نے ماہی کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر زیب کی گرفت بہت مضبوط ہو گئی تھی۔ کمرے کے دروازے پر لے جا کر اس نے اس کو دھکا دیا۔ وہ زمین پر گرتے گرتے بچی تھی۔ اب بہت ہی بدتمیز انسان ہے، وہ چلائی تھی۔ محترم، آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اس کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا اور غراتے ہوئے بولا، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس بار تم نے جو حرکت کی ہے اس بارے میں تایا جان کو یا تمہارے بابا کو پتہ چل گیا تو وہ تمہاری ٹانگیں توڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر پر بٹھا دیں گے۔ آخر مسئلہ ہی کیا ہے اس میں؟ سب لوگ ہی ایسا کرتے ہیں، اور ویسے بھی میری ایج کے سب اسٹوڈنٹس یہ سب کر رہے ہیں۔ تمہارے بابا نے تمہیں یہاں پر پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، آوارہ گردیاں کرنے کے لیے نہیں۔ یہ بات اپنی اس چھوٹے سے بھیجے میں ڈال لو۔ وہ اس کے سر پر زور زور سے انگلی مارتا ہوا ایک بار پھر اسٹڈی روم میں داخل ہو گیا۔ آپ کے بعد اس نے زوردار انداز میں دروازہ بند کیا۔ ایک نمبر کا خروس انسان ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اگر میں نے اس انسان کا جواب نہیں دیا تو وہ کہیں وہ تصویریں میرے گھر شیئر نہ کر دیں۔ اب وہ بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ میں اس بارے میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی۔ زیب بھائی تو مجھے جان سے مار دیں گے، اور ماریا، وہ تو کبھی بھی میری بات پر یقین نہیں کرے گی۔ اللہ جی، صرف اس بار بچا لے۔ وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ اس طرح کی حرکت کبھی بھی نہیں کروں گی۔ وہ اب چھوٹے بچوں کی طرح اپنے رب سے دعا کرنے لگی تھی۔ آنسو تھے جو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ باہر تھے، وہ بہت سخت نظر آتی تھی، لیکن اندر سے ایک چھوٹے سے دل کی مالک کمزور سی لڑکی تھی۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، اس سے بھی ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ یہ غلطی اس کے سر کا درد بن کر رہ جائے گی۔ ماریا نے اپنی بند آنکھوں کے ساتھ اس کے کمرے میں قدم رکھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہ سکندر کیوں بار بار مجھے کالز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کو تم سے بات کرنی ہے؟ تمہارا اپنا موبائل کہاں پر ہے؟ میری نیند خراب کر دی ہے تم لوگوں نے یار۔ آئی ایم ریئلی سوری ماریا۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی سے فون لیا۔ اسے بات کر کے موبائل میرے کمرے میں واپس رکھ جانا۔ ٹھیک ہے، میں واپس رکھ جاؤں گی۔ اس نے موبائل کانوں سے لگایا۔ السلام علیکم ماہی صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ اور کیسا رہا آپ کا دن؟ وہ پرسکون انداز میں سوال کرنے لگا۔ ان ساری باتوں کو چھوڑو اور مطلب کی بات پر آؤ۔ مجھے بتاؤ کہ تم نے مجھے کیوں کال کی ہے؟ یار، تم جانتی ہو کہ مجھے تم سے کس قدر شدید محبت ہے اور میں تمہارے پیچھے کتنا دیوانہ ہوں۔ آف کورس، تمہارا حال جاننے کے لیے ہی تمہیں کال کی ہے۔ تم ایک نمبر کے دھوکے باز انسان ہو۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں تم سے کتنی نفرت کرتی ہوں۔ میرے بس میں ہو تو میں تمہیں جان سے مار دوں۔ او میری جان، یہ سن کر بہت افسوس ہوا، کیونکہ تم بھی اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ تمہارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، تم بے بس ہو، اور اگر تم نے کسی بھی قسم کی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری تصویروں کو ہر جگہ پر وائرل کر دوں گا۔ تو میرے پاس ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ میں تمہارے گھر میں رشتہ بھجواؤں گا، تم نے اس کے لیے حامی بھرنی ہے۔ میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گی۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو، نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر چکے ہوں۔ تمہارے معاملے میں میں بہت ہی اچھا ہوں، صرف تم ہی ہو جس کے معاملے میں میرا دل نرم سا ہے، ورنہ تمہاری جگہ پر کوئی اور ہوتا تو تم سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اس کا کیا حشر کرتا۔ خیر، اب میں فون رکھتا ہوں، تم بہت زیادہ تھا تو گئی ہوگی، تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیا کرو، اور اپنے ذہن پر زور ڈالنے کی یا خود کو ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ لو یو سو مچ مائی گرل۔
یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی، جبکہ وہ پاؤں پٹک کر رہ گئی تھی۔ نہ جانے کون سی وہ گھٹیا گھڑی تھی جب اس نے اس انسان کے ساتھ دوستی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ اس کے چچا جان کا بیٹا تھا، حد سے زیادہ مغرور، اپنی منمانی کرنے والا۔ کوئی بھی کزن اس کو پسند نہیں کرتا تھا، سب لوگ ہی اسے پاگل اور سنگی کہہ کر پکارتے تھے، مگر بیڑا غرق ہو اس کا جس نے اس پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے کزن کی شادی پر وہ حویلی میں کچھ دن رہنے کے لیے آیا تھا۔ اس کی پرسنالٹی میں بہت چارم تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو بھی تھا۔ انسان خود بخود ہی اس کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا۔ اس کی شخصیت میں ایسا زہر تھا کہ وہ کسی کو بھی اپنے قابو میں کر لیتا تھا، مگر اس زہر کا جادو بھی صرف تھوڑے عرصے تک ہی ہوتا تھا، کیونکہ جیسے ہی انسان کو اس کی حقیقت کے بارے میں پتہ چلتا تھا، انسان کا دل اس کی طرف سے میلا ہو جاتا تھا۔ ماہی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ کزن کی شادی پر وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی تھی، ان دونوں کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی، لیکن اب ایک دم سے وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہا تھا، اور پھر اس کے پرپوزل کا انکار کر کے اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی۔ کچھ ہی دنوں میں زیب کے ساتھ اس کا رشتہ بھی فائنل ہو گیا تھا۔ اس کے سر پر اس وقت تلوار لٹک رہی تھی۔ ان کا نکاح بھی بہت ہی جلد بازی میں ہوا تھا۔ کسی کو بھی اس نکاح پر دعوت نہیں دی گئی تھی، کیونکہ اس کے بابا کو ایک امپورٹنٹ میٹنگ کے سلسلے میں دوبارہ سے باہر جانا تھا۔ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کی شادی پر سب لوگوں کو ہی بلایا جائے گا۔ جب سکندر کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گیا۔ خبردار جو تم نے اس انسان کو اپنے قریب آنے کی اجازت دی، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ میں تمہیں اس انسان کے قریب بھی نہ دیکھوں۔ وہ اسے اس طرح کی باتیں کہہ کے ٹارچر کرتا تھا۔ اب وہ زیب سے بہت دور اور سہمی رہنے لگی تھی۔ وہ بہت کم ہی اس کو مخاطب کرتی تھی۔ ماریا کو لگ رہا تھا کہ وہ معصومیت کا ڈرامہ رچا رہی ہیں، لیکن حقیقت تو اس سے بالکل مختلف تھی، اور حقیقت کے بارے میں صرف وہ جانتی تھی، اور اس کا دل جانتا تھا۔ زیب بھی اس کے بدلے ہوئے رویے کو محسوس کرتا تھا۔ ایک دو بار اس نے اس چھوٹی سی لڑکی سے سوال کیا تو مکر گئی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ نہ ہی پہلے کی طرح شرارتیں کرتی اور نہ ہی کسی کام میں مداخلت کرتی تھی۔ پورا دن اپنے کمرے میں بند رہتی تھی یا پھر کھوئی رہتی تھی۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ اس کو ٹینشن دوں گی، لیکن وہ تو مجھے پہلے ہی کسی اور ٹینشن میں مبتلا نظر آ رہی ہے۔ ماریا کا دل اس وقت چھوٹے بچوں کی طرح اچھل رہا تھا، جبکہ زید ماہی کے لیے بہت زیادہ پریشان تھا۔ سوچ کر اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جس نے اس چھوٹی سی لڑکی کو اس قدر خاموش کروا دیا ہے۔ یار زیب پلیز مجھے میری دوست کے گھر ڈراپ کر دو، اس کا گھر تمہارے آفس کے راستے میں ہی آتا ہے۔ یار صرف 2 منٹ کا ہی وقت لگے گا، اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے، ویسے بھی تو تم آفس جا رہے ہو۔ وہ مسلسل 1 گھنٹے سے اس کی منتیں کر رہی تھی۔ کہہ دیا ہے نا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میری ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ وہ اس کو سائڈ پر ہٹاتا ہوا کچن میں داخل ہو گیا، فریج سے پانی کی ایک بوتل نکالی اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ تم ہمیشہ ہی میرے ساتھ ایسا کرتے ہو، جہاں پر اس ماہی کا سوال آتا ہے تم اس کے لیے آسمان سے چاند توڑ کر لانے پر بھی تیار ہو جاتے ہو، اور مجھے میری دوست کے گھر ڈراپ نہیں کر سکتے۔ اس کا سب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ میری بیوی بھی ہے۔ اس نے ماریا کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تو وہ برے منہ بنانے لگی، جیسے میں تو جانتی ہی نہیں ہوں۔ دیکھو میں بھی اب تمہیں 2 ٹوک انداز میں بتا رہی ہوں، مجھ سے بھی اب کسی بھی اچھے کی ایک امید نہ رکھنا۔ اب جب تم میرے پاس کسی کام کے لیے آؤ گے تو یہ یاد رکھ کر آنا کہ تم نے آج کے دن میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ اس کو انگلی اٹھا کر دھمکی دیتی ہوئی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ اس کی یونیورسٹی فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بہت اچھی دوست تھی۔ دونوں میں کافی انڈرسٹینڈنگ اور بانڈنگ تھی، اور حد سے زیادہ فرینکنس بھی تھی، لیکن زیب صاحب موڈی تھے، ہر چیز ان کے موڈ پر ہی ڈپینڈ کرتی تھی۔ جب ان کا دل کرتا تو وہ کسی کی ہیلپ کر دیتے،
اور جب موڈ نہ ہوتا تب ان کے قدموں میں ہی کیوں نہ گر جاؤ، وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ تنگ آ کر ماریا اس کو ہمیشہ ہی ڈھیٹ انسان کہہ کر پکارتی تھی، مگر اس کو اس چیز سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کو بھی جیسے عادت ہی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا موبائل نکالا جو بہت دیر سے بج رہا تھا۔ دیکھا تو آفس کی جانب سے کافی میسیجز موصول ہوئے تھے۔ آج ان کی دوسری کمپنی کے سی ای او کے ساتھ میٹنگ تھی۔ آج کی ڈیل بہت ہی ضروری تھی۔ اس نے اگلے 15 منٹ میں وہاں پر لازمی پہنچنا تھا۔ جب اسے خوبصورت سی جانی پہچانی نسوانی آواز سنائی دی تھی، اس کے ساتھ ہی اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ نگاہیں پھیر کر دیکھا تو سامنے ہی وہ دشمن جان کھڑی تھی۔ کافی عرصے کے بعد اس نے زیب کو پکارا تھا۔ پلکیں جھکائے ہوئے، سر پر کالی چادر کے ہاتھوں میں نوٹ بک اٹھائے، وہ بہت ہی پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور نگاہیں پھیر لی۔ زیب بھائی، اس نے ہچکچاتے ہوئے، یا اللہ، اس لڑکی کو تھوڑی سی عقل دے۔ یہ لڑکی تو نکاح مکروہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ وہ مجھے اکیڈمی جانا تھا، مجھے کوئی بھی ڈراپ کرنے والا نہیں ہے۔ لڑکی، پہلے یہ بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو کہ میں تمہارا بھائی نہیں بلکہ تمہارا شوہر بن چکا ہوں۔ وہ اس کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تو وہ ایک لمحے کے لیے بکھلا گئی۔ اس کا چہرہ شرم کی وجہ سے لال ہو گیا تھا، جبکہ دل فوراً سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے زیب کی بات کا جواب نہیں دیا بلکہ بات کو مکمل طور پر تبدیل کرتے ہوئے کہا، شہریار کسی ضروری کام کے سلسلے سے شہر کے باہر گیا ہوا ہے، کیا آپ مجھے ڈراپ کر دیں گے؟ اس وقت ہی ماریا کچن میں داخل ہوئی اور کینہ توڑ نظروں سے زیب کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی اکیڈمی کا راستہ بالکل ڈیفرنٹ تھا، اور اگر وہ اسے پہلے اکیڈمی چھوڑتا اور پھر اپنے آفس جاتا تو اسے تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتا۔ ہاں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اپنا بیگ لے کر آ جاؤ، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، ماریا دانت پیستے ہوئے بولی، جبکہ اس نے ایک دل جلا دینے والی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ ماریا، تم بھی آ جاؤ، تمہیں بھی تمہاری دوست کے گھر ڈراپ کر دوں گا۔ نہیں، اس احسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے رائڈ کر لی ہے، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ اور ویسے بھی جب مجھے ضرورت تھی تب تو تم نے انکار کر دیا تھا۔ غصے سے کہہ کے وہ تنفن کرتی ہوئی ایک بار پھر سے کچن سے باہر نکل گئی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ آخر اس 17 سالہ لڑکی میں ایسا کیا تھا جو زیب اس کا اس قدر دیوانہ تھا؟ ان دونوں کا نکاح بھی ہو چکا تھا، جبکہ وہ اسی آگ میں جل رہی تھی اور اس کو لگتا تھا کہ ساری زندگی وہ اسی طرح سے ہی تڑپتی رہے گی۔ پہلے اس ماہی نے شرارتی بن کر اس کو اپنے جال میں پھنسایا، اور اب معصوم بننے کی ایکٹنگ کر رہی ہے۔ اس کو تو راستے سے ہٹانا ہی پڑے گا۔ وہ دل ہی دل میں منصوبے بنانے لگی۔ اب وہ لڑکی اس کے سر کا درد بنتی چلی جا رہی تھی، جس کو اس حویلی میں آئے ہوئے بھی ابھی کچھ مہینے ہی گزرے تھے۔ چچا کو بھی ہمارا گھر ملا تھا، اور پتہ نہیں کس نے اس کو تعلیم حاصل کرنے کا مشورہ دیا، پینڈو کہیں کی۔ تم مجھے تھوڑی پریشان نظر آ رہی ہو، کیا مسئلہ ہے؟ یہ کہہ کر زیب اس کی طرف جھکا تاکہ اس کی سیٹ بیلٹ بند کر سکے۔ اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ پلیز پلیز ایسا مت کریں، کیا ہو گیا ہے؟ سیٹ بیلٹ ہی بند کر رہا تھا، اتنا زیادہ گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں ویسے بھی تمہارا محرم ہوں، تم پر حق رکھتا ہوں۔ اس نے ایک نظر زیب پر ڈالی اور دوسری ہی نظر باہر کھڑے سکندر خان زادہ پر ڈالی، جو خونخوار انداز میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اب مجھے بتاؤ چھوٹی سی لڑکی، کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولا۔ اس نے اپنا ہاتھ جلدی سے پیچھے چھڑوا لیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئی۔ زیب کا چہرہ شرمندگی کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ اس نے زوردار مکہ اسٹینڈنگ پہ مارا۔ آخر اس عورت کو کیا پریشانی ہے؟ یہ مجھے بتاتی کیوں نہیں ہے؟ نگاہیں اٹھائیں تو تھوڑے ہی فاصلے پر سکندر صاحب کھڑے مسکرا رہے تھے۔
اس کا شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے اس کو کہا بھی تھا کہ اس گھٹیا انسان پر یقین نہیں کرنا، ضرور اس نے ہی کوئی سازش کی ہے۔ وہ مرد تھا، مرد کی آنکھیں اس کی فطرت کو سمجھتا تھا۔ سکندر کو دیکھ کر حسن سے بری وائب آنے لگی تھی۔ اپنی گاڑی ریورس کرتے ہوئے وہ دوبارہ سے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اپنی میٹنگ کو بھی وہ بھول چکا تھا۔ اب وہ اس کے کمرے میں کھڑا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ کیا تمہیں مینرز بھول گئے ہیں؟ اس کے بازو کو پکڑتے ہوئے وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ پلیز مجھ سے دور رہو، مجھے آپ سے گھن محسوس ہوتی ہے۔ اپنے لیے اس طرح کے الفاظ سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ اگر تمہیں مجھ سے اتنا ہی مسئلہ تھا اور مجھ سے اتنی ہی نفرت تھی تو پھر تم نے اس شادی کے لیے حامی کیوں بھری؟ میں نے انکار کیا تھا، مگر کسی نے بھی میری بات نہیں سنی تھی۔ وہ اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولی۔ اپنی آواز نیچی کرو لڑکی، مجھے عورتوں کی اونچی آواز پسند نہیں ہے۔ اس کے موبائل پر ایک ٹریکنگ ڈیوائس لگی ہوئی تھی۔ وہ اس بات سے بھی واقف تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ساری گفتگو سکندر سن رہا ہے، اس لیے وہ جان بوجھ کر بدتمیزی کر رہی تھی۔ مجھے بھی مردوں کا یوں بار بار سوالات کرنا پسند نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ پلٹ گئی، مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ تم میری بیوی ہو، میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ اگر میں چاہوں تو ابھی اور اسی وقت یہ حق وصول کر سکتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ اپنی حدود کراس کرنا میں نے نہیں سیکھا۔ مگر چھوٹی سی لڑکی، یہ کہہ کر اس نے اس کے گالوں پر پیار سے بوسہ دیا۔ تم اپنی حدیں کراس کر رہی ہو۔ تم سے یہ سب کچھ جو بھی کروا رہے ہیں وہ تو ایک نہ ایک دن میرے سامنے آ جائے گا، لیکن میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر مجھے تم نے خود اپنے منہ سے کچھ بھی نہ بتایا اور کسی اور کے ذریعے مجھے ساری باتیں پتہ چلیں تو اس دن تم میرا اعتماد بھی کھو بیٹھو گی۔ میں تو چاہتی ہی ہوں کہ آپ کا اعتماد اٹھ جائے اور آپ مجھے طلاق۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ زیب کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ تم جانتی ہو کہ تم نے ابھی اور اس وقت کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ اس لفظ سے اللہ تعالیٰ کو بھی شدید نفرت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے ناپسندیدہ لفظ ہے۔ ایسی کون سی نوبت آ گئی ہے کہ تمہیں مجھ سے طلاق چاہیے؟ میں آپ سے نہیں، کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ مجھے سکندر سے پیار ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ایک اور تھپڑ اس کے چہرے پر لگا تھا۔ اب کی بار وہ زمین پر گر گئی تھی اور سسک کر رونے لگی تھی۔ یہ الفاظ اس کے اپنے نہیں تھے، بلکہ وہ تو کسی اور کی زبان بول رہی تھی۔ تم نے اگر دوبارہ اس انسان کا نام لیا تو میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ یہ بات میں صرف آپ کے سامنے نہیں بلکہ سب گھر والوں کے سامنے جا کر کہوں گی۔ مجھے لگتا ہے چھوٹی سی لڑکی کی اب ہم نے رخصتی کی تیاریاں کرنی چاہیے۔ اب ہمیں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کے ساتھ رخصت نہیں ہوں گی، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ میں تم سے سوال نہیں کر رہا بلکہ تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ سمجھ آئی میری بات؟ وہ حلق کے بل چلاتا ہوا بولا۔ اور اپنا موبائل یہ میرے حوالے کرو، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کون سا ذلیل انسان ہے جو تمہیں تنگ کر رہا ہے، اور ایک بار مجھے اس کا سراغ مل گیا تو اس کا وہ حشر کروں گا کہ اس کے گھر والے بھی اس کو نہیں پہچان پائیں گے۔ اس نے اپنا موبائل اس کے ہاتھوں سے چھیننے کی کوشش کی، مگر وہ اسے ایک بار پھر سے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا۔ تم اگر پہلے ہی مجھے سب کے بارے میں بتا دیتی تو تمہیں اتنی تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔ مائی لٹل گرل، آئی ہیٹ یو بٹ آئی لو یو۔ پیار بھرے انداز میں اس کو کہتا وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی اور اس کے ساتھ ہی اس کے دروازے کو بھی لاک کر لگا دیا۔ کوئی بھی اس وقت تک اس لڑکی کے کمرے کا دروازہ نہیں کھولے گا جب تک کہ میں اجازت نہیں دے دیتا۔ اس کا موبائل لے کر وہ اسٹڈی روم میں آ گیا تھا اور ڈیٹیکٹنگ ڈیوائس تھے چیک کرنے لگا تھا۔ اچانک ہی مشین بول پڑی۔ اس کے موبائل کے نیچے ایک چھوٹی سی چپ لگی ہوئی تھی۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ اس نے بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے رب سے صبر طلب کیا۔ یہ انسان میرے ہاتھوں سے نہیں بچنے والا۔ اس نے میری بیوی کو جتنی بھی تکلیفیں دی ہیں
یہ ان سب تکلیفوں کا حساب دے گا۔ اس کے بعد وہ اس کے فون کی ڈیٹیل چیک کرنے لگا تھا۔ ساری کالز صرف سکندر کے نام پر ہی لگی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے پچھلے 2 مہینوں میں کسی سے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ ہر کال کی ریکارڈنگ میں وہ اس کی منتیں کرتی تھی کہ خدا کا واسطہ ہے کہ میری فیک تصاویر اپلوڈ مت کرنا، ورنہ میں بدنام ہو جاؤں گی۔ اور وہ انسان چسکے لیتا تھا اور اس کا مذاق بناتا تھا۔ جیسے جیسے وہ سنتا گیا اس کا خون کھولتا گیا۔ وہ لڑکی کافی عرصے سے یہ تکلیف برداشت کر رہی تھی، مگر مجال ہے جو اس نے ایک بار بھی زیب کو اپنے اعتماد میں لے کر سب کچھ بتانے کی کوشش کی ہو۔ دوسری طرف سکندر کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ وہ جلدی سے اپنے گھر کی طرف گیا اور اپنا سامان پیک کرنے لگا۔ اس کو وہاں سے بھاگنے کا موقع بھی نہ مل سکا اور وہ پہلے ہی پہنچ گیا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے ایک زوردار پنچ اس کے چہرے پر مارا۔ کیا کر رہے ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ تم پر کیس ہو جائے گا۔ اس ذلیل انسان نے میری بیوی کو اتنا عرصہ پریشان کیا ہے، اس کی تو میں جان لے لوں گا۔ بس یار، تم فکر مت کرو، اس پر ایسا کیس کروں گا کہ 3 سال سے پہلے جیل سے واپس نہیں آ پائے گا۔ آپ لوگ کس بارے میں باتیں کر رہے ہیں؟ سکندر مکمل طور پر انجان بن گیا تھا۔ تمہاری جیل میں جانے کے بارے میں باتیں کر رہا ہوں، میری بیوی کے ساتھ باقی 7 لڑکیوں کو ہراساں کرنے کے کیس میں۔ سکندر کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس لڑکی کو ٹریپ کر کے اس کے ساتھ کھیل جائے گا، مگر نہیں۔ زیب صاحب کو ساری حقیقت معلوم ہو گئی تھی اور وہ اس وقت تک چین سے بیٹھنے والے نہیں تھے جب تک کہ اسے بدلہ نہ لے لیتا۔ 3 دن تک کورٹ میں کسٹڈی چلتی رہی اور ان 3 دنوں وہ بہت زیادہ مصروف رہا تھا۔ اس کے پاس گھر جانے کا بھی وقت نہیں تھا۔ باقی خاندان والوں کو بھی سکندر کی حرکت کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ سب لوگ ہی اس پر تھو تھو کر رہے تھے۔ وہ خوش تھی مگر پریشان بھی تھی۔ نہ جانے زیب اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اور یہی سوچ سوچ کر اب اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی۔ اس کو سزا دلوانے کے بعد وہ گھر میں داخل ہوا اور سب سے پہلے اس کے کمرے میں گیا۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ آئی ایم سوری، اس نے دھیمے سے کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کوٹ کر گرنے لگے۔ وہ اس کے پاس گیا اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آئی ایم سوری، میں تمہارا درد نہیں سمجھ سکا، میں تمہاری آنکھیں نہیں پڑھ پایا، مجھے پہلے ہی اس بارے میں پتہ لگا لینا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری میری جان، میری وجہ سے تم 2 مہینے تک تکلیف میں رہی ہو۔ وہ اسے الزام نہیں دے رہا تھا بلکہ وہ اپنی مردانگی کا ثبوت دکھا رہا تھا۔ وہ اس کی تکلیف بانٹ رہا تھا۔ وہ سب کچھ اپنی ذات پر لا رہا تھا۔ لیکن غلطی میری ہے۔ نہیں، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، تم تو معصوم ہو اور نادان ہو۔ اصل غلطی تو ذلیل انسان کی ہے، اور تم فکر مت کرو، اس کو اپنے کیے کی سزا بھی مل گئی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو وہ کھل کر مسکرا دی۔ اور آئی ایم سوری، مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، مگر میں بہت غصے میں آ گیا تھا۔ تم سے دور ہو جانے کا احساس میرے دل کو بہت تکلیف پہنچاتا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ تم میرے لیے کتنی اہم ہو۔ تم میرے لیے بہت قیمتی ہو ماہی۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ دوبارہ کبھی بھی تم ایسی کوئی بھی بات نہیں کرو گی اور نہ ہی کوئی ایسی حرکت کرو گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں زیب بھائی۔ اسے جلدی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے شرمندگی سے آنکھیں بند کر لی اور زبان کو دانتوں میں دبا دیا۔ یا میرے اللہ، لڑکی، خدا کا واسطہ ہے کہ اس معاملے میں بھی تھوڑا سا رحم کر دو، ورنہ تمہارے اس بھائی کی وجہ سے ہمارا نکاح خراب ہو جائے گا۔ وہ مجھے عادت ہے، اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ تو بہتر یہی ہے کہ جلد از جلد اس عادت سے چھٹکارا حاصل کرو۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ رخصتی کے بعد ایک ہی رات میں تمہاری عادت ختم ہو جائے گی، اس نے شرارتی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ شرما کر پہلو بدل کر رہ گئی۔ زیب کھل کر ہنس دیا تھا۔ ان کو یقین تھا ایک بہت ہی خوبصورت زندگی ان دونوں کی منتظر ہے۔ وہ نادان تھی، کم عقل تھی، جبکہ زیب سمجھدار تھا۔ ان دونوں کی جوڑی پرفیکٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زیب ہمیشہ ہی ہر چیز کو سنبھال لیا کرے گا۔ وہ اس کی کمزوریوں پر، اس کی کمیوں پر ہمیشہ ہی پردہ ڈال دیا کرے گا۔ وہ جانتی تھی کہ زیب سے اتنا کانفیڈنٹ بنا دے گا کہ ایک دن وہ بھی قابل بن جائے گی۔ اسے اپنے شوہر سے پوری امید تھی اور اسے اپنے شوہر پر بھروسہ تھا۔ وہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی تھی جس نے اسے زیب جیسا انسان عطا فرمایا تھا۔ ماضی کے بارے میں وہ جب بھی سوچتی تو اس کا دل خوف سے لرز اٹھتا۔
خدا کا شکر تھا کہ وہ سکندر جیسے نام نہاد دوست کے چنگل سے نکل آئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔